الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نمازی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا۔ بھائیوں، حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ یعنی اے اللہ، میرے لیے میرے دین کو درست فرما دیں جو میرے سارے معاملات کی مضبوطی کا سبب ہے، میری دنیا بھی درست فرما دیں جس میں میری زندگی کے اسباب ہیں، میری آخرت بھی درست فرما دے جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا سبب بنا دے، اور میری موت کو میرے لیے ہر برائی سے آرام کا سبب بنا دے۔ نمازی بھائیوں، یہ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جن کے الفاظ کم اور معنی بہت زیادہ ہیں۔ اس میں دین کی بہتری اور دنیا و آخرت کی بھلائی مانگی گئی ہے۔ آئیے ہم ٹھہر کر اس کے کچھ معنوں پر غور کریں تاکہ اس کے کم الفاظ اور زیادہ معنوں والے دلائل اور فوائد ہمارے لیے ظاہر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اللہم اصلح لی دینی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے صحیح ڈھنگ سے ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی درستگی مانگنے کے ساتھ دعا کو مشروع کیا، کیونکہ بعد کی چیزوں کے لیے وہی بنیاد ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الذی هو عصمت امری فرمایا، یعنی جو ہمارے معاملات اور کاموں کی جڑ اور مضبوطی کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ تو دین کو مضبوط تھامنا گمراہی سے بچنے کا سبب ہے۔ اس شخص کے برخلاف جو کوتاہی کرے اپنے دین کو مضبوطی سے نہ پکڑے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یعنی دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا اس قدر حصہ مجھے عطا فرما جس کا میں ضرورت مند ہوں، جو حلال اور پاکیزہ ہو اور اللہ کی اطاعت کے لیے مددگار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان التی فیہا معاشی کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی میں انسان کا معاش محدود اور روزی مقدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، یعنی آخرت کو سنوار دے اور آخرت عمل صالح، حسن خاتمہ اور جنت پا جانے کی توفیق ہی سے سنورے گا۔ آپ کے فرمان التی فیہا معادی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ ہی کی طرف لوٹوں گا، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ کا مفہوم یہ ہے کہ قول و عمل میں سے جو بہتر ہو اسے کہنے اور کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ دنیا میں مسلمان کا باقی رہنا اسے اس بات کی طرف بلاوا اور دعوت ہے کہ وہ نیکی اور تقوی کے کام کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ کا مطلب یہ ہے کہ میری موت کو فتنوں اور معصیت و غفلت میں مبتلا ہونے سے راحت کا سبب بنا دیں، کیونکہ دنیا تو پریشانی کا گھر ہے۔ آرام تو اسی کو ملے گا جو نیک ہو اور اس کا خاتمہ بہتر ہو، ایسا شخص نعمتوں کو پائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بندہ راحت کا مزہ کب پائے گا، تو انہوں نے کہا عند اول قدم یدعوها فی الجنہ، یعنی اس وقت پائے گا جب پہلا قدم جنت میں رکھے گا۔ بس مسلمان کو چاہیے کہ اس جامع تھوڑے الفاظ اور زیادہ معنوں والی دعا کو یاد کر لے، کیونکہ یہ عظیم فائدوں پر مشتمل ہے۔ اس دعا کے میں فائدے بیان کرتا ہوں۔ بندہ اپنے دین کی دنیا کے معاملات کی اور آخرت کی درستگی کے لیے ہمیشہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ
واللہ هو الغنی الحمید، یعنی اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ دین سب پر مقدم ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ابتدا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اصلح لی دینی، تو بندے کے لیے واجب ہے کہ اپنی دنیا سے پہلے اپنے دین کی درستگی پر توجہ دے، اس لیے کہ اللہ نے جس کے دین کو درست فرمایا وہ نجات پا جائے گا اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اللہم اصلح لی دینی التی ہوا عصمت امری، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دین کی درستی میں انسان کی درستگی اور برائیوں سے بچاؤ اور حفاظت ہے، کیونکہ دین کے ضائع ہو جانے میں معاملات کا خراب ہو جانا اور دنیا و آخرت کا خسارے میں پڑ جانا یقینی ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر اپنی دنیا پر توجہ دیتا ہے تو اس کے لیے یہ کوئی عیب یا گناہ کی بات نہیں ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، یعنی میری دنیا کو درست فرما دیں جس میں میری زندگی کے اسباب ہیں۔ لیکن مصیبت کی بات یہ ہے کہ دنیا پر توجہ زیادہ اور دین پر توجہ کم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، یعنی ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ کر اور نہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد اور ہمارے علم کی انتہا بنا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل نیک ہو اور عمر بڑھنے کے ساتھ زیادہ اجر حاصل کرتا رہے، ایسا نہ ہو کہ معصیت اور گناہ کے کام زیادہ کرتا رہے۔ تو یہ دعا بہت سی بھلائیوں پر مشتمل ہے جن کا ضائع کر دینا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں ہر بھلائی کی توفیق دے اور ہمارے سارے معاملات درست فرما دے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔